چلیں اب ان طریقوں کے اوپر ہم براہ راست آ جاتے ہیں جو عذاب قبر سے نجات دلانے والے. طریقہ نمبر 1. پہلا طریقہ اس سلسلے میں یہ ہے، وہ طریقہ لطفی ہے، یعنی پروردگار عالم کا لطف کرم ہے جو ہم دعا کے ذریعے حاصل بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ یا روز جمعہ انتقال کر جائے اس پر سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، بلکہ جو پہلے بھی انتقال کر چکے ہوں ان مومنین پر سے بھی شب جمعہ اور روز جمعہ عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ تو پہلی چیز ہے، یہ تو لطف پروردگار کے مطابق ہے. پروردگار نے خود روز جمعہ یہ شب جمعہ کی جو فضیلت قرار دی ہے اس کے لحاظ سے اس نے رحم لوگوں کے اوپر کیا ہے، تو شب جمعہ اور روز جمعہ خود بخود ہی مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. دوسری چیز جو بہت زیادہ کام آنے والی، خاص طور پہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی، کہ پیغمبر اسلام چھٹے امام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص بھی لوگوں کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ آخرت کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، اور وہ شخص اپنی قبر سے ٹھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر آئے گا. دوسروں کی جو بھی تکلیفوں کو دور کرے گا پروردگار اس کی تکلیفوں کو دور کر دے گا آخرت کی، اور وہ قبر سے ٹھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر آئے گا. اور تیسری چیز ہے، خدا اگر کسی کو سعادت دے، خیر اس سرزمین کی اپنی بھی خصوصیت ہے. روضۃ الحسینیہ میں باقاعدہ روایت ہے، شیخ بھائی نقل کرتے ہیں. شیخ بھائی کے والد کہتے ہیں کہ میں کربلا میں حرم امام میں آیا اور وقت سحر، اچھا خواب کی بات نہیں، وقت سحر کہہ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 افراد کسی جگہ اندر گئے اور ایک شخص کو زنجیروں سے باندھ کے باہر نکال کر لائے. معلوم یہ چلا کہ وہ شخص جو تھا ایک رات پہلے ہی کربلا میں دفن ہوا تھا اور گردن اس کی زنجیر سے باندھی ہوئی تھی، اور وہ 2 اشخاص اس سے ایک جملہ کہہ رہے تھے، جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں شیخ بھائی کے والد، اس سے جملہ کہہ رہے ہیں، بدبخت تو کیا اس قابل ہے کہ زمین کربلا میں دفن. جب اس کو وہ لوگ لے کر چلے اس وقت اس شخص نے امام کی زری کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا، یا ابا عبداللہ انی استجرت بجوارک و انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں مولا اور آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں. شیخ بھائی کے والد کہتے ہیں میں نے دیکھا اس وقت ایک دم سے زری کا دروازہ کھلا اور سید الشہداء باہر آئے. اور کہنے لگے، اس نے ان 2 آدمیوں سے کہنے لگے اس نے مجھ سے پناہ طلب کی، اس کو چھوڑ دو. اس وقت انہوں نے فوراً اس کی گردن سے زنجیریں کھولی اور وہ چلے گئے. تو بہرحال خود زمین کربلا کے اندر مدفون ہو جانا، کہ خود زمین کربلا کی ایسی خصوصیت ہے کہ وہاں پر کوئی عذاب نہیں ہوتا جو بھی صاحبان ایمان وہاں پر دفن ہو جائیں. زمین کربلا واقعی ایک ایسی زمین ہے جس کا نام سنتے ہی شہید دستغیب فرماتے ہیں کہ محبان امام کے دل جس کا نام سن کر غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور نام حسین سن کر فوراً ان کے دل کربلا منتقل ہو جاتے ہیں جہاں ان کا محبوب تشریف فرما. اچھا، پھر اس کے بعد یہ 3 چیزیں ہوں. چوتھی چیز کے اندر ہم چند سوروں کا تذکرہ کریں گے. یہ آپ کوشش کر کے اگر روزانہ اپنے نظام الاوقات کے اندر ان کو شامل کر لیں، اور کوئی مشکل بھی نہیں، صرف 5-7 منٹ کی بات ہے، ان کو اگر شامل کر لیں روزانہ کی تلاوت میں، تو اس کے اندر جو بہت ہی مشہور ہے اور واقعی اس قابل ہے کہ اس کو شہرت دی جائے، وہ ہے سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرنا. علماء باقاعدہ اس بات کی تاکید فرماتے ہیں کہ اس سورے کو خود پڑھے، اپنے بیوی بچوں کو اس بات کی تاکید کرے انسان کی وہ سورے کو پڑھیں، بلکہ اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو بھی اس سورے کو سکھائیں کہ وہ اس کو یاد کریں اور روزانہ اس کی تلاوت کیا کریں. اس سورے کو کہا جاتا ہے کہ یہ جھگڑا کرنے والا سورہ ہے، یہ باقاعدہ عذاب کے فرشتوں سے جھگڑا کرے گا اور اس کو عذاب نہیں ہونے دے گا. یہی جھگڑا ان بچوں کے لیے جو نابالغت کے زمانے میں انتقال کر جاتے ہیں، کہ ساقط شدہ جو بچے ہوتے ہیں، ان کے متعلق بھی ہے کہ قیامت کے دن یہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار، جھگڑا کریں گے پروردگار سے کہ ہم جب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اپنے والدین کو نہ لیں. تو وہاں بھی یہی جھگڑا کرنے کا تذکرہ آیا ہے. اچھا، اس سورہ کو جو سورہ ملک ہے اس کو مانعہ کہا جاتا ہے.
یہ حد تک کہ پروردگار عالم سے جھگڑا کرے گا. عذاب کے جب فرشتے آئیں گے اس مردے کو عذاب دینے کے لیے, تو یہ فرشتہ پروردگار سے کہے گا اے میرے رب, اس شخص نے مجھے تیری کتاب سے منتخب کر کے پڑھا تھا, مجھے سیکھا تھا اور پڑھا تھا, اگر تو اس شخص پر پھر بھی عذاب کرنا چاہتا ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے. یہ جملہ ہے اس سورہ ملک کا, مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے. پروردگار اس وقت کہے گا کہ سورہ تم تو ہم سے جھگڑا کرنے لگے. وہ سورہ کہے گا ہاں پروردگار مجھے اس کا حق ہے. اب آپ دیکھیے تو یعنی اس سورہ کے اندر اسی وقت جیسے ہی وہ یہ کہے گا کہ مجھے حق ہے, پروردگار اس سورہ کی شفاعت اس مومن کے حق میں فوراً قبول کر لے گا اور فرشتے بغیر عذاب کیے فوراً وہاں سے چلے جائیں گے. تو دیکھیے کتنا یہ روزانہ سورہ ملک, آپ اس کو اگر پڑھنا شروع کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی مختصر سا سورہ ہے. اور پیغمبر اسلام نے جب اس سورہ کی فضیلت بیان کرنی شروع کی تھی تو ہر چھوٹے بڑے نے اور ہر آزاد و غلام نے اس سورہ کو یاد کر لیا تھا. پیغمبر اسلام نے سورہ کا نام بھی رکھا تھا منجیہ, نجات دینے والا سورہ. اور باقاعدہ سامرہ کے کالم تھے ابو الحسن, ان کے متعلق ملتا ہے روایات میں کہ خطیب تھے, انتہائی متقی و پرہیزگار تھے سامرہ کے. ایک سامرہ میں قبر انہوں نے لوگوں کو دکھائی تھی, کہا تھا کہ ہم ایک طویل عرصے تک اس قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آوازیں سنتے تھے. یعنی وہ شخص کے جو سورہ ملک کو اس دنیا کے اندر پڑھتا رہے گا تو وہ سورہ قبر میں اس کی حفاظت کے لیے آ جائے گا. تو ایک تو سورہ ہو گیا سورہ ملک, اس کی روزانہ معمول بنانا چاہیے تاکہ عذاب قبر کا مسئلہ ہی بالکل ختم ہو جائے. دوسری چیز ایک اور ہے جو روایات کے اندر بیان ہوئی ہے, وہ ہے بیماری کے دوران سورہ توحید کی تلاوت کرنے کا مسئلہ. بیماری, اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور بیماری کے دوران سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا رہے تو اس سورہ کو بیماری میں پڑھنے والے کو عذاب قبر سے مکمل طور پر محفوظ کر دیا جاتا ہے. بلکہ پیغمبر اسلام ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ قیامت میں ملائکہ اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھائیں گے, اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں گے اور پل صراط کو پار کروائیں گے. یعنی خود بھی اس کو چلنے کی ضرورت نہیں ہوگی پل صراط پر, اس کو اٹھائیں گے, پل صراط سے پار کرا کر اور جنت کے دروازے پر لے جا کر اس کو چھوڑ دیں گے. نور الصدور فی شرح القبور کی روایت. اچھا یہ ہو گئے سورہ. اچھا ایک سورہ بھی میں آگے چل کے اور بیان کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز, خاص طور پر اس کی بھی بڑی تاکید آئی ہے روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی. روزانہ 100 مرتبہ جو شخص بھی استغفار پڑھے گا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ صدق نیت سے اور اس کی تسبیح, عذاب قبر اس پہ سے مکمل طور پر برطرف ہو جائے گا. منازل الاخرہ میں شیخ عباس قمی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بھی عمل ہے جو عذاب قبر سے نجات دلانے والا ہے, وہ ہے بیماروں کی عیادت اور خدمت کرنے کا. بیماروں کی عیادت اور بیماروں کی خدمت کرنا. وحشت قبر اور عذاب قبر سے اس شخص کو مکمل طور پر پناہ دے دی جائے گی. اور ابھی جس کا ایک اور طریقہ اس میں تو ابھی آپ نے سن ہی لیا, وہ ہے مولائے کائنات کی محبت. یہ خود عذاب قبر سے انتہائی, بلکہ روایات کے مطابق سب سے قوی ترین چیز ہے مولا سے جو محبت ہے, ولایت. یہ خاص طور پر عذاب قبر سے نجات دلانے والی. ابو سعید خدری جو پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ مولا کائنات سے فرمایا, اے علی اپنے دوستوں کو خوشخبری سنا دو, موت کے وقت ان کو کوئی مایوسی, کوئی خوف, کوئی وحشت اور حشر کا کوئی غم نہ ہوگا. آپ نے بہت اطمینان سے اس حدیث کو سنا. کوئی نہ وحشت ہوگی, اپنے دوستوں کو خوشخبری سنا دے والی کہ موت کے وقت نہ ان کو کوئی وحشت ہوگی, نہ کوئی خوف ہوگا اور حشر کا کوئی غم بھی نہ ہوگا. بہار میں ایک مومن کے واقعے کے ذیل میں ایک چیز لکھی گئی, بہار الانوار میں, کہ ایک واقعے کے ذیل میں شیطان نے ایک مومن کو نصیحت کی تھی. کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دنیا سنور جائے تو تجھے چاہیے کہ تو قناعت کو اختیار کر. قناعت کو, اپنے سے برتر کو کبھی مت دیکھو, حرص سے پرہیز کرو, تمہاری زندگی دنیاوی زندگی بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ گزرے گی. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت سنور جائے
تو تمہیں چاہیے کہ تم علی سے محبت کرو. تو بہرحال خود ایک بہت مستقل چیز ہے محبت اہل بیت. اس پہ جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہے کہ یہ تو ہم کو لطفاً پروردگار کی طرف سے خود ہی حاصل ہو گئی. اس میں تو ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑا, کوئی محنت بھی ہمیں نہیں کرنی پڑی, اور یہ اتنی بڑی ہمیں ایک سعادت مل گئی. اب اس کی حفاظت کرنا اور اپنی اس نسبت کو ضائع نہ ہونے دینا بھی ہمارا کمال ہوگا. اچھا اب آ جائیے اگلا طریقہ. یہ قبر کے عذاب سے بچانے کا ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہے, اور وہ ہے مومنین کی حاجت روائی کرنا. مومنین کی حاجت روائی. محدث نعمت اللہ جزائری اور علامہ مجلسی دونوں بالکل ہم اثر تھے اور تقریباً دوستوں کی طرح رہا کرتے تھے. اچھا, علامہ مجلسی کا ایک ظاہری طور پر ایک بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی علامہ مجلسی گزارا کرتے تھے کہ اکثر لوگوں کو بڑا اشتباہ ان کے متعلق ہوا تھا. اچھا, اس زمانے میں ذرا زہد خشک اس طرح کی بہت سے لوگوں کی طبیعت صوفیہ کا دور بھی تھا, تو زاہدان خشک ذرا کافی زیادہ پائے جاتے تھے. بہرحال علامہ مجلسی ایک ظاہری طور پر تھوڑے سے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہا کرتے تھے. محدث نعمت اللہ جزائری کے ساتھ ان کی اکثر بات چیت ہوتی تھی. محدث جزائری انتہائی سادہ ترین زندگی گزارتے تھے, بہت ہی لو پروفائل میں اور بہت ہی تقریباً ایک بہت غربت والی زندگی. فرماتے ہیں کہ دونوں میں آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ جو کوئی بھی ہم میں سے پہلے اس دنیا سے جائے گا وہ دوسرے کو خواب نہیں آ کر بتائے گا کہ کون سا لائف اسٹائل زیادہ بہتر اور مناسب ہے. اتفاق ایسا ہوا, اتفاق تو نہیں خیر, پروردگار کی جو مصلحت, علامہ مجلسی کا انتقال پہلے ہو گیا. محدث نعمت اللہ جزائری نے ان کو اپنے خواب میں دیکھا. دونوں میں پہلے ہو چکا تھا وعدہ کہ جو بھی پہلے مر جائے گا وہ اپنی حالت بتائے گا. دیکھا کہ علامہ مجلسی نے ایک بہترین لباس فاخرہ پہنا ہوا ہے. انہوں نے محدث جزائری نے فوراً جا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا علامہ مجلسی کا. اچھا, ایک میں بات اور بتا دوں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے, یہ بہت مشہور ہے, ویسے تو روایات وغیرہ میں تو نہیں لیکن ایک مشہور ہے بات, کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مردہ سے کوئی خواب میں نظر سے کوئی بات پوچھنا چاہے تو اگر وہ اس خوابی میں مردے کا ہاتھ پکڑ لے تو جب تک وہ ہاتھ چھوڑے گا نہیں جب تک وہ مردہ نہیں جائے گا. خیر, تو انہوں نے بہرحال جا کر سیدھے محدث جزائری نے وہ ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کو میں وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میری بیماری جب بہت شدت اختیار کر گئی تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آ کر بیٹھا ہے اور میرے جسم میں جس جس جگہ پہ درد تھا وہ وہاں پر ہاتھ رکھتا چلا گیا اور میرا وہ درد غائب ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ میں نے اچانک سے دیکھا کہ میرا جسم سامنے پڑا ہوا ہے اور میں سامنے کھڑا ہوا ہوں. اس وقت میں نے اپنے اہل خانہ کے گریے کی آواز سنی اور میں لوگوں کو چیخ چیخ کے بتا رہا تھا کہ میں سامنے موجود ہوں, تم لوگ کیوں رو رہے ہو, لیکن کوئی میری بات سن ہی نہ رہا تھا. بہرحال مجھے غسل دیا گیا, کفن دیا گیا. جب مجھے دفن کے لیے لے گئے تو میرے جسم کو قبر کے اندر لٹایا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قبر کے اندر جاؤں, لیکن پھر اچانک سے خود بخود میرا دل راغب ہوا اور میں قبر کے اندر چلا گیا اپنے جسم کے ساتھ ہی. جب قبر بند کی گئی تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی, یہ مجلسی کیا لائے ہو. اچھا, فرماتے ہیں علامہ مجلسی اعمال کا معاملہ تو میرا کمزور ہی رہا, فقط ایک نیکی جو میں نے اس دنیا میں کی تھی وہ میرے بہت کام آئی. اچھا, اس کی یہ معنی نہیں کہ علامہ مجلسی کی جو ساری خدمات کی سب بیکار ہو گئی, لیکن بہت ساری چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کر کے بھی بعض اوقات بتایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو عمل کے لیے رغبت ہو کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. کہا کہ ایک نیکی میرے بڑے کام آئی. وہ نیکی یہ تھی کہ ایک دفعہ میں ایک بازار سے گزر رہا تھا, ایک مومن کو لوگ پکڑ کر مار رہے تھے. میں نے جا کے پوچھا تو معلوم یہ چلا کہ یہ شخص ان لوگوں کا مقروض ہے, یہ لوگ اس سے پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں لیکن اس کے پاس پیسے نہیں, کہاں سے دے پیسے. تو میرے پاس, میں کیونکہ مالدار تھا تو میں نے اپنا مال دے کر اس شخص کو اس پہ سے قرضہ اتروایا اور اس مقروض کو چھڑوایا. میری یہ نیکی قبول ہو گئی. اے جزائری, اگر اس دنیا میں میرے پاس مال دنیا نہ ہوتا تو میں آخر اس کو خرچ کر کے کس طرح سے نجات کو حاصل کرتا. محدث جزائری فوراً بیدار ہوئے اور سمجھ گئے
کہ علامہ مجلسی نے یہ مال دنیا خود اپنے عیش و آرام کے لیے جمع نہیں کیا تھا، بلکہ مومنین کی حوائج کو پورا کرنے کے لیے جمع کیا تھا، اور یہی ان کے لیے سرمایہ نجات ثابت ہوا۔ روضۃ الجنات کے اندر پورے باقاعدہ یہ پورا واقعہ لکھا گیا محدث جزائری کا اور علامہ مجلسی کا۔ تو مومن کی حاجت روائی کرنا، کبھی بھی جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا شہید دستے غیب کہ کبھی بھی اس کو ریفر نہ کریں کسی اور کی طرف، کوشش کریں کہ آپ خود آگے بڑھ کر اس مدد کو کر دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر ادھر ٹالنے کے لحاظ سے اس کو کسی اور طرف بھیج دیں۔